بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA نے سائفر تحقیقات کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف PTI کے چیئرمین عمران خان کو 1 اگست کو دوبارہ طلب کر لیا۔ FIA نے عمران خان کی طلبی کا نوٹس جاری کر دیا۔ FIA نوٹس کے مطابق چیئرمین PTI کو سائفر تحقیقات کے سلسلے میں 1 اگست کو دن 12 بجے طلب کیا گیا۔ نوٹس میں چیئرمین PTI کو متعلقہ ریکارڈ اور دستاویز ہمراہ لانے کی ہدایت کی گئی۔ حکومت نگران حکومت کے اختیارات کے معاملے پر اتحادیوں کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ نگران حکومت اور نگران وزیراعظم کے اختیارات کے معاملے پر انتخابی اصلاحاتی کمیٹی کا اجلاس چیئرمین ایاز صادق کی سربراہی میں ہوا، جس میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تار، سینیٹر تاج حیدر، بیرسٹر علی ظفر اور دیگر شریک ہوئے، جبکہ وزیر قانون نے اتحادیوں اور اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کو بریفنگ دی۔ ذرائع کے مطابق انتخابی اصلاحاتی کمیٹی کے اجلاس میں آرٹیکل 230 سے متعلق ترمیم پر بات چیت کی گئی اور نگران حکومت کے اضافی اختیارات کو لے کر اتحادیوں کو تحفظات دور کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے الیکشن ایکٹ کی شق میں ترمیم سے نگران حکومت کو غیر معمولی اختیارات دینے پر اتحادیوں کو راضی کر لیا۔ وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے۔ نور خان ایئر بیس راولپنڈی سے روانہ ہونے والے وزیراعظم کے خصوصی طیارے نے کراچی میں شارع فیصل ایئر بیس پر لینڈ کیا۔ وزیراعظم کو کراچی ایئرپورٹ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے گورنر ہاؤس لایا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف گورنر ہاؤس میں تقریب کے دوران سندھ کے نونہاد طلباء و طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے گورنر ہاؤس میں تاجروں، صنعت کاروں اور بعض سیاسی رہنماؤں کی ملاقات بھی متوقع ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2023 منظور کر لیا گیا۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2023 پیش کیا گیا۔ پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2023 کثرت رائے سے منظور کیا اور ترمیمی بل کی منظوری شق وار دی گئی۔ چین نے پاکستان کو $2 ارب 10 کروڑ قرض مؤخر کرنے کی منظوری دے دی۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ چین نے پاکستان کے لیے قرض 2 سال کے لیے مؤخر کیا۔ اس سلسلے میں چین کے ایگزم بینک نے باضابطہ طور پر پاکستان کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس قرضے پر پاکستان کو اضافی سود ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ تمام قرض معاہدوں کی مدت میں 21 جولائی 2023 سے 30 جون 2025 تک توسیع کی گئی۔ متحدہ قومی موومنٹ کی رکن رگنا انصار سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بن گئی۔ MQM کی جانب سے بدھ کے روز سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے لیے درخواست جمع کرائی گئی تھی، جس پر MQM کو GDA اور PTI کے منخرب ارکان کی حمایت حاصل تھی۔ متحدہ اپوزیشن کی جانب سے MQM کے رگنا انصار کو اپوزیشن لیڈر کے نام کے لیے نامزد کیا گیا، جن کی تقرری کا اعلان اسپیکر سندھ اسمبلی نے کیا۔ بحیرہ روم کے خطے میں شدید گرم موسم اور ہیٹ ویوز کے باعث مختلف مقامات پر بھڑکنے والی آگ سے 40 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ اب تک بحیرہ روم کے خطے میں واقع کم از کم 9 ممالک کے مختلف حصوں میں ہیٹ ویوز اور شدید گرم موسم کے باعث جنگلات جل رہے ہیں اور یورپ اور شمالی افریقہ کے ہزاروں فائر فائٹر آتش زدگی پر قابو پانے کے لیے سرگرم ہیں۔ مایع پیٹرولیم گیس LPG کی قیمت میں 10 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا۔ فی کلو LPG کی نئی قیمت 220 روپے ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق پہاڑی علاقوں میں گھریلو سلنڈر 310 روپے مہنگا ہو گیا۔ چیئرمین LPG ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں LPG کی بلیک مارکیٹنگ جاری ہے۔ کسی جگہ سرکاری قیمت پر گیس دستیاب نہیں۔ دوسری جانب نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے حکومتی درخواست پر گھریلو صارفین کے لیے بجلی مزید مہنگی کر دی۔
इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में आई मामूली कमी देखने में आई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंटर बैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 287 रुपये 4 पैसे है। इंटर बैंक में गुज़श्ता रोज़ डॉलर 288 रुपये 52 पैसे पर बंद हुआ था। इंटर बैंक में आज डॉलर 1 रुपये 48 पैसे सस्ता हुआ। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये 50 पैसे सस्ता होकर 292 रुपये का है।